لیکن کرامتوں کا حال یہ کہ ایک ہمارے دوست اشرفیہ میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ان کا نام تنویر، مولانا تنویر رضا. یہ مولانا تنویر گجرات پیتلاج شریف کے ہیں، وہ ابھی بھی پیتلاج شریف ہی میں ایک جگہ امامت کرتے ہیں. تو مولانا تنویر صاحب بریلی شریف، اشرفیہ چھوڑ کے بریلی شریف، پہلے اجمیر شریف چلے گئے، وہاں خادم کی حیثیت سے رہے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، اور پھر وہاں سے وہ اجمیر شریف چلے گئے. ان کو اشارہ ملا کہ وہاں جا کے خدمت کرو، تو وہاں حضور تاج الشریعہ کے ایسے خادم ہو گئے کہ رات کے وقت حضرت کو کمرے میں پہنچاتے بند کر کے، پھر سب بند کر کے وہی جاتے تھے. ابا حضور بولتے تھے حضرت کو. تو ایک مرتبہ وہ خود مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں گھر سے حضرت کو کمرے میں چلے گئے، and once حضرت is in his room nobody disturbs حضرت کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے. حضرت اس میں کیا کیا کرتے اللہ جانے. بس یہ ایک روایت میں نے سنی ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بھول سے چلے گیا تو دیکھا کہ حضرت کا ہاتھ الگ، یہ ہاتھ الگ جسم سے، پاؤں الگ، اور حضرت ہوا میں ہے، اور ہر عضو حضرت کا اللہ 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 ذکر کر رہا ہے. تو اس لیے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دیکھ کے بے ہوش ہو جائے گا اللہ کا ذکر میں جب حضرت مشغول ہو جاتے ہیں. تو حضرت کمرے میں چلے گئے تھے اور میں نکلا تو اتنے میں کچھ دو آدمی آئے اور کہنے لگے کہ ہم حضرت سے ملنے آئے ہیں. تو کہا کہ اب حضرت کمرے میں چلے گئے، اب کوئی نہیں جگا سکتا، اب کوئی حضرت کو بلا نہیں سکتا، اب ہمیں معاف کیجئے، اب کل صبح فجر کے بعد آئے. تو کہنے لگے کہ ہم بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور ہم کہاں جائیں، ہمارے پاس کوئی جانے، بس حضرت سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے حضرت. اتنے میں حضرت خود تشریف لے آئے اور کہا کہ تنویر کون ہے، آنے دو ان کو، آنے دو، اندر بلاؤ. تو وہ دونوں اندر آئے تو انہوں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت ہمیں کئی لوگوں کے پاس ہم نے جا کے ہم استفسار کیا کہ ہماری یہ پریشانی ہے، پولیس کے پاس گئے، سب کے پاس گئے، کوئی حل نہیں کر پایا. کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اگر گارنٹیڈ آپ کا معاملہ حل کرنا ہے تو بریلی شریف جا کے وہاں حضرت سے ملیے. بس بریلی پہنچ کے پوچھے کہ حضرت ملیں گے تو وہ بتا دیں گے یہ. تو حضرت کے پاس آپ پہنچے تو حضرت سے آپ کہہ دیجئے گا کہ یہ حال ہے. جب تک وہ یہ نہ کہے زبان سے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، تب تک آپ وہاں سے ہٹے نہیں. تو اب حضرت مسکرانے لگے کہ یہ کیسی بات آپ لوگوں نے سن لی، معاملہ کیا ہے آپ بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت ہمارا بیٹا ہے، اس کی شادی طے ہوئی ہے، فلاں کوئی ہے ہمارے یہاں، اور ہم 3 یا 2 دن کا سفر کر کے آئے ہیں. تو شادی ہے پرسوں، the day after tomorrow، اور ہمارا بیٹا غائب ہو گیا ہے 2 دن سے، بلکہ 3 یا 4 دن سے غائب ہو گیا ہے. Our son has vanished. Nobody knows where he is, where he's gone. We can't find him. اور اس کی شادی طے ہو چکی ہے، شادی کے لیے بہت خرچہ، we've spent so much, we've done so much expense. Where has he gone? We don't know. ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ تو حضرت سے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، بس دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ کرم فرما دے یہ ہے وہ. انہوں نے کہا نہیں حضرت، بس آپ بیٹے کو واپس لے آئے. تو حضرت نے کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے چاہا تو وہ آ جائے گا. یہ بس حضرت آپ بتا دیں کہ وہ آ جائے گا شادی سے پہلے. تو بہت ضد کی انہوں نے. تو حضور تاج الشریعہ then said from his tongue کہ ٹھیک ہے وہ شادی سے نکاح سے پہلے آ جائے گا. بس یہ زبان سے حضرت نے فرما دیا. مولانا تنویر صاحب بتا رہے. اب مولانا تنویر صاحب کہہ رہے کہ وہ لوگ اتنے خوش ہو گئے اور چلے گئے. کہا کہ اب تو وہ آ ہی جائے گا، ہمیں بتایا ہے لوگوں نے، اور حضرت کا چہرہ ہی دیکھ کے وہ لوگ سمجھ گئے. اب وہ لوگ گئے اور 2 ہفتے بعد وہ لوگ واپس آئے، اور اب اکیلے نہیں، ایک مجمع آیا، سب آئے، مرید ہوئے، حضرت کے لیے نذرانہ یہ وہ دیا. مولانا تنویر نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ واپس پہنچے، ہم لوگوں نے بس کہہ دیا کہ تیاری کرو شادی کی. ہمیں لوگوں نے کہا بس یقین رکھو دل میں، جو حضرت نے فرمایا وہ ہوگا. تو ہم نے بس تیاری سب شروع کر دی کہ بیٹا آ جائے گا. اور عین نکاح کے وقت سے پہلے اچانک ہمارا بیٹا شادی کے لباس میں حاضر ہو گیا، اور وہاں اس کا نکاح ہوا، یہ وہ ہوا. تو پھر اس سے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے جنات اغوا کر گئے تھے، جن had taken me and kidnapped me.
اور وہ مجھے لے گئے ممبئی، اور وہاں ممبئی میں ان لوگوں نے میری شادی کا انتظام کیا ایک پری سے، یعنی فیمیل جن. یہ سب ہوتا ہے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ انسان کو جن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے. جیسے شراب جائز نہیں ہے لیکن لوگ پیتے ہیں شراب، ویسے لوگ جن سے بھی شادی کرتے ہیں لیکن یہ جائز نہیں ہے. یہ سمجھ گئے بات؟ تو یہ تو حقیقت ہے. جنات اٹھا کے لے گئے، ایک وہاں پری تھی یعنی ایک فیمیل جن تھی، اس کے ساتھ نکاح طے کیا انہوں نے، مجھے لباس یہ وہ سب پہنایا، اور عین نکاح کے وقت جب نکاح ہونے ہی والا تھا کہ ایک فوج جناتوں کی آئی. An army of jinn suddenly appeared in the ceremony and they separated us and they said کہ یہاں کسی کا کوئی نکاح نہیں ہوگا، اس کو ہمیں واپس لے جانا، اس کا نکاح طے ہو چکا ہے. اب وہاں جناتوں کا کچھ جھگڑا ہوا تو یہ لوگ قومی افیشل وغیرہ تھے جناتوں کے، انہوں نے کہا کہ بس ہمارے پیر کی زبان سے نکل گیا ہے کہ وہ فلاں جگہ فلاں وقت کو موجود ہو جائے گا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے پیر کی زبان کو سچ کریں. تو انہوں نے مجھے واپس یہاں لا کے رکھ دیا اسی لباس وغیرہ میں. تو یہ مولانا تنویر صاحب نے مجھے بتایا، یہ لکھ کے بھی انہوں نے دیا ہے.